عنکبوت قسط نمبر 56۔ گاڑی الحیات فارم ہاؤس کے سامنے جا کر رکی۔ اندر جانے سے پہلے اس نے گاڑی باہر ہی روک دی۔ فجر جو پورے راستے موبائل پر مصروف رہی تھی، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہم پہنچ گئے؟ اور پھر یوں پوچھا جیسے وہ دنیا میں ہو ہی نہ، اور جیسے وہ اسے صحیح منزل پر پہنچا دے گا۔ ولی نے بھویں سکیڑ کر بیک ویو مرر سے اسے دیکھا۔ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی ظالم بھی۔ وہ جس انتشار کا شکار تھا اسے کیسے بتاتا، اور وہ مزید اس سے سلگھا رہی تھی۔ اگر آپ کو پیچھے ہی بیٹھنا تھا تو آپ مجھے ساتھ کیوں لائی ہیں؟ میں آپ کا پی اے ہوں، ڈرائیور نہیں۔ غیر متوقع سا سوال وہ سر میں اٹھتے درد کو دباتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا، یوں جیسے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ کیا مطلب ہے؟ تمہیں کیوں لائی؟ ہاں تم پی اے ہی ہو اور یہ آفیشیل تقریب ہے، اور کس کو لاتی ساتھ؟ اس نے ابرو اچکا کر الٹا سوال کیا۔ وہ خاموش رہا۔ اور ویسے بھی تم نے ہی کہا تھا مجھے احتیاط کرنی چاہیے، مجھ پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، بس اسی لیے۔ تم حفاظت کے لیے ہو؟ اس کا انداز عام سا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو سیٹ کرتے کہہ رہی تھی، جبکہ ولی کا دل سینے میں اتھل پتھل ہو گیا۔ یعنی اسے بھروسہ تھا وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ وہ اب گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگی تھی جب اس کی آواز سنائی دی، بیٹھی رہیے، ابھی اندر جانا ہے۔ فجر نے شیشے سے جھانک کر دیکھا اور پھر دروازہ واپس بند کر دیا۔ اس نے گاڑی سے دوبارہ سٹارٹ کی، ایک نجی شاہراہ سے گزر کر۔ جیسے ہی گاڑیاں وسیع اور اس فارم ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، ایک بالکل نئی دنیا کا منظر آنکھوں کے سامنے پھیل گیا۔ مرکزی گیٹ سے لے کر اندر تک راستے کے دونوں جانب قدآور کھجور کے درختوں پر نصب چھوٹی چھوٹی برقی قندیلیں ایک دل فریب روشنی بکھیر رہی تھی جو استقبالیے کے مقام تک جاتی تھی۔ دور سے ہی دھیمی سریلی انسٹرومنٹل موسیقی کی آواز کانوں میں رس گھولنے لگی جو روح کو سرشار کر دینے والی تھی۔ فارم ہاؤس کا وسیع لان ایک خوابناک منظر پیش کر رہا تھا۔ ہزاروں ننھے برقی کمکمے درختوں اور جھاڑیوں پر اس طرح بکھیرے گئے تھے جیسے کسی نے آسمان سے ستارے توڑ کر نیچے بچھا دیا۔ ان کی مدھم سنہری روشنی شب کے سناٹے میں ایک طلسماتی سماں باندھ رہی تھی۔ لان کے بیچوں بیچ پانی کے فوارے سے اٹھنے والے قطرے برقی کمکموں کی روشنی میں چمک رہے تھے جو ہوا میں ایک لطیف سی خنکی اور تازگی پیدا کر رہے تھے۔ پارکنگ ایریا میں گاڑی لگاتے وہ باہر نکل آئے۔ فجر کے ہاتھ اب ایک پھولوں کا بکے تھا، جبکہ ولی کے ہاتھوں میں 2-3 بیگز تھے، کچھ گفٹس اور بیکری کا سامان۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ چلتے ہوئے لان کے اس حصے کی جانب بڑھ رہے تھے جہاں تقریب جاری تھی۔ سبزہ زار پر بنے وسیع اسٹیج کو نہایت پروقار اور نفاست سے سجایا گیا تھا۔ خالص سفید آرکڈز، گلاب اور موتیا کے گجرے اسٹیج کے کنارے پر آویزاں تھے جو ہوا میں ایک مسحور کن خوشبو پھیلا رہے تھے۔ اسٹیج کے پس منظر میں کرسٹل کے جھومر لٹک رہے تھے جن کی روشنی پھولوں کے رنگوں کو مزید گہرا اور دلکش بنا رہی تھی۔ یہ اسٹیج اپنی سادگی اور خوبصورتی میں ایلیٹ کلاس کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اسٹیج کے دو سامنے مخمل کی نرم کرسیاں صفِ بستہ تھیں جن پر بیٹھے مہمانوں کے نفیس لباس اور دھیمی سرگوشیاں ماحول کو ایک خاص وقار بخش رہی تھی۔ ہلکی موسیقی کی دھن پر مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ خواتین کے لباسوں میں سلک اور شیفون کی نزاکت اور مردوں کے فائن کوالٹی سوٹ اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ ایک ایسی محفل تھی جہاں معیار اور نفاست کو اولویت دی گئی تھی۔ مشروبات کے کاؤنٹرز اور ہلکے سنیکس کی ٹرالیاں بھی سلیقے سے رکھی گئی تھیں جہاں ویٹرز خاموشی سے مہمانوں کی تواضع کر رہے تھے۔ یہ نکاح کی محض ایک تقریب نہیں تھی بلکہ ایک سحر انگیز شام تھی۔ اس اسٹیج کی مرکزی نشست پر دلہن سادہ براجمان تھی۔ وہ ایک خوبصورت نفیس بیج رنگ کے شرارہ سوٹ میں ملبوس تھی جس پر باریک زری کا کام تھا جو برقی کمکموں کی روشنی میں ہلکا ہلکا چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیا اور مسرت کا حسین امتزاج تھا اور اس کے ہاتھ مہندی سے سجے تھے۔ سارا گرد گرد چند قریبی سہیلیاں اور خاندان کی خواتین بیٹھی تھیں جو اسے ہلکے پھلکے جملوں سے ہنسا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر سبزہ زار پر قدم دھرتے اپنی جانب بڑھتے فجر اور ولی پر پڑی۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی۔ ایش گرے سوٹ اور سفید ڈریس شرٹ میں بنا ٹائی اور سیاہ چمچماتے جوتوں کے ساتھ وہ اس قدر پرفیکٹ لگ رہا تھا کہ نظریں اس پر ٹھہر جاتی اور جیسے ہی اس کے چہرے پر ٹھہرتی ان میں حیرانی ابھر آتی۔ اس کے چہرے کا نشان اور چاند پر لگا داغ ایک جیسا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اس قدر مکمل لگ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کے لیے بنے ہوں۔ میڈم فجر اور اس کا پی اے
کتنے لوگوں نے دیکھا، منار کے کئی لوگ جو سارا کے مدعو کرنے پر آئے تھے وہ انہیں آتا دیکھ رہے تھے۔ یہ تو میڈم فجر ہے، اور ساتھ ان کے پیے ہلکی پھلکی سرگوشیاں پھیلنے لگی۔ میڈم فجر تو لگ ہی نہیں رہی ہیں کہ یہ وہی ہیں۔ آفس میں کتنی روکھی پھیکی سی رہتی ہیں، سارا دن کام میں مصروف، اور یہاں دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ اور ان کا پیے دیکھو، ویسے میڈم فجر کو ٹکر کا پیے ملا ہے، دونوں ایک جیسے ہیں۔ ان کے درمیان چلتی سر جنگ پورے آفس کو دکھائی دے رہی ہے۔ انہی کے متعلق میں باتیں ہو رہی تھی۔ فجر اور ولی اب سارا اور اس کے بھائی جو استقبالیہ کے لیے کھڑے تھے سے مل رہے تھے۔ انہیں گفٹ اور بکے اور گفٹس پکڑانے کے بعد فجر سارا کی جانب بڑھی۔ سارا کو یقین تھا وہ آئے گی، اس کے ساتھ کام کرنے بعد وہ جان گئی تھی وہ جتنی رور اور مغرور تھی اندر سے اتنی ہی نرم دل تھی۔ وہ اس سے ملنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب اس کے قریب پہنچی تو سارا نے بے ساختہ اسے گلے لگا لیا۔ نو حق والی لڑکی پہلو میں ہاتھ گرائے دھک سے کھڑی رہی۔ اسے نہ عادت تھی اور نہ ہی ہمت تھی کسی کو گلے لگانے والی۔ اس کے آنے پر سارا بہت خوش تھی۔ ولی ایک جانب کھڑا اسے دیکھتا رہا، اسے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی تمام تر سفیدیوں، سیاہیوں، تمام تر نخروں اور ڈراموں کے ساتھ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ بیوی ہونے کے ناطے عزیز تو پہلے ہی تھی، مگر دل اب ایک الگ رخ پر بہنے لگا تھا۔ یوں ہی تو نہیں اس کا روب سہتا تھا، اس کے احکامات مان لیتا تھا۔ وہ اسٹیج پر اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سارا ہنس ہنس کر اسے اپنی مہندی دکھا رہی تھی، جس کے اپنے ہاتھ سونے تھے، جس نے کبھی خود مہندی نہیں لگائی تھی۔ وہ اس کی مہندی اور چوڑیوں کی تعریف کر رہی تھی۔ نسبتاً ایک خاموش گوشے میں کھڑے ولی کو اس وقت شدت سے محسوس ہوا تھا کہ وہ اس ہلکے سلوری نیلے لباس والی لڑکی کو مرنے نہیں دے سکتا، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ بارات آ چکی تھی، منظر بدل چکا تھا۔ فجر کی نگاہیں اب سارا پر جمی تھی۔ جب قاضی صاحب نے سارا سے حجاب و قبول کے لیے پوچھا تو سارا نے لرزتی مگر پرجوش آواز میں قبول ہے کہا۔ اسے ایک لمحے میں سارا کی آنکھوں میں مستقبل کے حسین خواب، امیدیں اور محبت کی چمک دیدنی تھی۔ وہ پل بھر کو ٹھٹک گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ بے ساختہ اس کی نظریں دوسری جانب کھڑے ولی پر اٹھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رخ موڑ گیا۔ سر پر دوپٹہ جمانے کی کوشش میں وہ کس قدر پیاری لگ رہی تھی۔ سارا کے چہرے پر پھیلی قلبی مسرت اور آنکھوں کی نمی نے فجر کو ماضی کے دھندلکوں میں دھکیل دیا۔ اسے اپنا نکاح یاد آیا۔ وہ کورٹ میرج تھی، حالات کی ستم ظریفی اور ایک طوفان کے زد میں کیا گیا فیصلہ۔ اس وقت وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں تھی، ایک گہری جذباتی اور ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ مگر آج سارا کے بے ساختہ جذبات کو دیکھ کر اسے پہلی بار کچھ شدت سے محسوس ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کس طرح ولیم نے اسلام قبول کیا تھا، مسجد میں ہونے والا حجاب و قبول، اور پھر قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے کورٹ میرج۔ وہ سارے مناظر ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگے۔ فجر یہ منظر، یہ خوشی، یہ قبولیت کی شدت مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس کا دل بھاری ہو رہا تھا، سانسیں جیسے سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھے اور بڑے سبزہ زار کے ایک نسبتاً خاموش اور تاریک گوشے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے جیسے وہ چلتی جا رہی تھی آوازیں مدھم ہوتی گئی، لیکن کچھ اور آوازیں واضح ہو گئی۔ تو پھر اپنے پاکستانی معاشرے میں بیوہ بن کر گھوم لو، کیونکہ ولیم مر چکا ہے۔ کسی کی کہی یہ زہریلی بات آج پھر اس کے کانوں میں گونجی۔ تم مجھے پکارنا، میں تمہارے لیے آؤں گا۔ یہ وعدہ بھی یادوں کے جھرمٹ سے ابھرا۔ بہت سے جملے، بہت سی یادیں گڑبڑ ہونے لگی۔ وہ دوپٹہ جو کچھ دیر پہلے تک اس کے سر پر جمع نکاح کا خطبہ سن رہا تھا، اب پھسل کر اس کے شانوں پر آ گرا تھا۔ اس کا وجود، اس کا ہلکا سلور نیلا لباس رات کی مصنوعی روشنیوں اور چاند کی مدھم چاندنی میں چاندنی کی طرح دمک رہا تھا۔ ولی مضبوط قدم اٹھاتا چاندنی سے خاموشی سے اس کے پائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ دونوں کی نگاہیں آسمان پر چمکتے 14ویں کے چاند پر مرکوز تھی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد فجر کی آواز ابھری، جب تمہارا نکاح ہوا تمہارے احساسات کیا تھے؟ یہ سن کر وہ دھیمے سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی تلخی اور حسرت تھی۔ وہ دنیا کے خوبصورت ترین جذبات تھے۔ اس نے آہستگی سے کہا، اس کے بعد میں نے ویسا کچھ کبھی محسوس نہیں کیا۔ فجر نے چاند سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا، تو پھر تمہاری بیوی تم سے ناراض کیوں ہے؟ اس سوال پر وہ ٹھٹکا۔ ایک لمحے کو اس کے چہرے پر کہیں رنگ آیا اور کہا، کچھ ناراضگیوں کی وجہ نہیں ہوتی میڈم، بس ہو جاتی ہیں۔ میں بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ناقابل بیان کرب تھا۔ کچھ دیر مزید خاموشی کا راج رہا، پھر اگلا سوال ولی کی طرف سے آیا۔ اس کی آواز سنجیدہ اور لہجے میں ایک عجیب سی کاٹ تھی، اور جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا شوہر مر چکا ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا تھا؟ یہ سنتے ہی ناقص عید میں چاند کو تکتی فجر کا چہرہ یکلخت سفید پڑ گیا، جیسے کسی نے اس کے وجود سے سارا لہو نچوڑ لیا۔ مگر اس نے رخ موڑ کر ولی کو نہیں دیکھا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا، مگر ظاہری طور پر وہ پتھر کی مورت بنی ہوئی تھی۔ ولی کڑے ضبط کے مراحل سے گزر رہا تھا۔
اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ پڑے، فجر کو جھنجھوڑ کر پوچھے کہ کیا واقعی اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر فجر کی سر سپاٹ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ نہ وہ پہلے میری زندگی میں تھا اور نہ اب ہے۔ اس کے مرنے سے صرف اتنا فرق پڑا ہے کہ پہلے میں اس کی منقوہ تھی اور اب بیوہ ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھے جو ولی کے کانوں میں انڈیل دیے گئے تھے۔ فجر کے منہ سے بیوہ کا سن کر اسے آج بھی ویسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے پہلی بار ہوا تھا۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے کسی نے اسے عرش سے اٹھا کر فرش پر پٹکا ہو، نہیں، جیسے اسے دہکتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ سانس لینا محال ہو گیا۔ فجر کے یہ الفاظ، اس کا یہ بے نیازانہ انداز اس کے دل پر کسی تیز دھار آلے کی طرح لگے تھے۔ وہ شخص جو اس کی حفاظت کے لیے اپنی شناخت، اپنی زندگی داؤ پر لگائے بیٹھا تھا، اسی کے ایسے الفاظ اس کی آنکھوں میں ایک ناقابل یقین اذیت اور گہری مایوسی تیرنے لگی۔ وہ بس بے بسی سے فجر کے چہرے کو دیکھتا رہا، جو اب بھی آسمان پر چمکتے چاند کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے دنیا میں اس سے زیادہ بے وقت شے کوئی نہ ہو۔ نکاح کی تقریب اب اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ مہمان مدہم ہوتے کہکوں اور الوداعی کلمات کے ساتھ رخصت ہو رہے تھے۔ فجر کی بھوک تو کب کی مر چکی تھی، اس نے ایک لقمہ بھی نہ لیا۔ آج سارا کا صرف نکاح تھا۔ رخصتی کی تقریب ایک الگ دن کے لیے رکھی گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 11 بجانے کو بے تاب تھی۔ وہ سارا سے ملی، رسم مبارکباد دی اور پھر ولی کے ہمراہ پارکنگ ایریا کی جانب قدم بڑھا دیے۔ فضا میں ابھی تک پھولوں اور عطر کی ملی جلی مہک باقی تھی، مگر فجر کے لیے جیسے ہر خوشبو بے معنی ہو چکی تھی۔ ولی نے اسے ایک محفوظ مقام پر ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور خود گاڑی پارکنگ سے نکالنے چلا گیا۔ چند ہی لمحوں میں گاڑی اس کے قریب آ رکی۔ عین اسی لمحے جب وہ گاڑی میں بیٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی، ولی کی تیز نگاہیں سڑک کے پار کھڑی ایک گہری نیلی گاڑی پر پڑی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ اس کی چھٹی حس پوری شدت سے کسی اندیکھے خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ یہ وہی گاڑی تھی جسے وہ پچھلے 2-3 روز سے مختلف مقامات پر اپنے ارد گرد منڈلاتے دیکھ رہا تھا۔ ابھی آتے ہی جب وہ پھولوں کا گلدستہ خرید رہا تھا، یہ گاڑی کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ اس نے تیزی سے لان کی جانب پلٹ کر دیکھا۔ چند سوٹ بوٹ افراد جو بظاہر مہمانوں میں گھل مل جانے کی کوشش کر رہے تھے، مشکوک اور محتاط نظروں سے اسی کی جانب گھور رہے تھے۔ وہ ابھی ماحول کا جائزہ لے ہی رہا تھا، بالکل کسی چوکنا عقاب کی طرح جس کی نگاہیں اپنے شکار اور اطراف کے خطرات پر بیک وقت مرکوز ہوں۔ جب فجر نے بے دھیانی میں گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، تبھی اسے ولی کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر اگلی سیٹ پر رکھ چکا تھا۔ شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے تھے اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور تناؤ تھا۔ آگے بیٹھیے، آواز ہلکی تھی مگر لہجے میں ناقابل تردید حکم تھا۔ فجر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی بھویں حیرت اور ناگواری سے تنگی۔ وہ کون ہوتا تھا اسے یہ حکم دینے والا؟ اس نے ولی کے حکم کو صریحاً نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی کا پچھلے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اسے کھولا ہی تھا کہ ولی بجلی کسی تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے فجر کا ہاتھ ہٹایا اور پوری قوت سے گاڑی کا پچھلا دروازہ بند کر دیا۔ دھماکہ خیز آواز نے فجر کو ساکت کر دیا۔ کہا نا آگے بیٹھیے، سمجھ نہیں آتا آپ کو؟ اب کی بار اس کی آواز بلند اور ناقابل یقین حد تک سخت تھی۔ گردن کی رگیں غصے اور ضبط کی کشمکش میں ابھر آئی تھی۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اپنے پھٹ پڑنے والے غصے کو قابو میں رکھے۔ فجر اس کی تیز آواز اور بدلے ہوئے تیور پر ایک پل کے لیے ساکت رہ گئے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ولی کا یہ روپ دیکھا تھا، وہ شخص جو گاڑی کے دروازے پر ایک ہاتھ رکھ کے اس کے نہایت قریب کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کی تیز چوکنی نگاہیں چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کا چہرہ تناؤ سے سرخ ہو رہا تھا اور گلے کا ایڈم ایپل تیزی سے ابھر کر معدوم ہو رہا تھا۔ فجر تو جیسے کچھ بولنے کی سکت ہی کھو بیٹھی تھی۔ اس شخص کے جانے کتنے روپ تھے جن سے وہ قطرہ قطرہ لمحہ بلمحہ واقف ہو رہی تھی۔ جب اس کی عقابی نگاہوں نے اطراف کا جائزہ مکمل لے لیا، تب اس نے اپنا رخ فجر کی جانب کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک عجیب سی التجا تھی۔ پلیز، اس کے لہجے میں ایک ایسی شدت تھی کہ فجر جو ابھی چند لمحے پہلے اس پر چیخنا چلانا چاہتی تھی، اس کی گستاخی کی سزا دینا چاہتی تھی، وہ صورتحال کی سنگینی کو بھانپ گئی۔ فجر نے اپنی آواز کو حتی الامکان مضبوط رکھتے ہوئے کہا، راستہ دو گے تو جاؤں گی نا؟ وہ اس پر سایہ فغن تھا، چاروں جانب سے جیسے گھیرے ہوئے، اور فجر کی پشت گاڑی کے بند دروازے سے ٹکی تھی جس پر اب بھی ولی کا ہاتھ تھا۔ اس کی بات سن کر ولی ایک قدم پیچھے ہٹا اور پھرتی سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ فجر بنا کوئی لفظ کہے گاڑی خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ وہ تیزی سے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔
سیٹ بیلٹ لگائیے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے فجر کو نیا حکم صادر کیا۔ جو ابھی ہیزل آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی، اسے اپنی جانب یوں محویت سے تکتا پا کر وہ خود اس کی جانب جھکا۔ ایک ناقابل یقین قربت کا لمحہ۔ اس نے فجر کی طرف جھک کر سیٹ بیلٹ نکالا۔ فجر مبہوت سی اسے دیکھے گئی۔ وقت جیسے لمحہ بھر کو ساکت ہو گیا، صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ یہ چہرہ، یہ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں، وہی مضبوط جبیں جو اس طوفانی رات کوٹ کے باہر بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے اور اس کے اوپر چھاتا کیے کھڑا تھا، ایک محافظ کی طرح، ایک ڈھال کی طرح۔ وہ اس کے انتہائی قریب تھا، اتنے قریب کہ فجر کی قیمتی پرفیوم کی ساری خوشبوئیں دم توڑ گئے۔ اس لمحے صرف ولی اورنگزیب کی مردانہ مخصوص خوشبو ہر احساس پر بھاری تھی۔ وہ سپاٹ تاثرات سے عاری چہرے کے ساتھ اس کا سیٹ بیلٹ باندھ رہا تھا، جیسے یہ دنیا کا اہم ترین کام ہو۔ بیلٹ کو احتیاط سے باندھنے کے بعد اس نے اپنا بیلٹ لگایا۔ ڈر لگے تو آنکھیں بند کر لیجیے گا۔ اگلا جملہ فجر کی سماعت سے ٹکرایا، جو اب تک کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ولی نہایت سنجیدگی اور توجہ سے گاڑی کو فارم ہاؤس کے مرکزی دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ یہاں اندھیرا تھا۔ فارم ہاؤس شہر کی چکا چوند سے میلوں دور ویرانے میں واقع تھا۔ اب سڑک بالکل سنسان تھی، دور دور تک کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ ولی نے گاڑی مرکزی سڑک پر لا کر چند لمحے روکی۔ اس کی نگاہیں سائیڈ مرر سے پیچھے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہی نیلی گاڑی فارم ہاؤس کے گیٹ سے نکلتی دکھائی دی۔ اس نے گہرا ضبط بھرا سانس لیا، ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمایا۔ اب وقت آ گیا تھا ولیم جوزف بننے کا، وہ ولیم جوزف جو گاڑیوں کو چلاتا نہیں اڑاتا تھا، جو ڈرفٹنگ کا بے تاج بادشاہ کہلاتا تھا، اور اب اسے اس نیلی گاڑی کی پہنچ سے بہت بہت دور نکلنا تھا۔ اس نے ایک آخری گہری سانس سینے میں بھری، اور پھر فجر جو ابھی تک سکتے کے عالم میں اسے گھور رہی تھی، اس نے دیکھا، اور پھر چاندنی رات نے دیکھا کہ وہ سنسان تاریک سڑک پر گاڑی کو ایسے بھگا لے گیا جیسے ہوا کا کوئی بے لگام جھونکا ہو۔ گاڑی کی رفتار ناقابل یقین تھی۔ نہایت مہارت اور تیز رفتاری سے گاڑی جیسے ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ انجن کی گھنگرج رات کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ فجر نے واقعی آنکھیں کس کر بند کر لی۔ اسے شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ حملہ آوروں سے تو شاید وہ بچ جائے، مگر یہ ولی، یہ اسے ضرور آج ٹپکا دے گا۔ گاڑی کبھی دائیں کبھی بائیں مڑتی، ٹائروں کی چرچراہٹ رات کے سناٹے میں گونجتی، اور دیکھنے والی وہ چند تعاقب کرتی نظریں حیرت اور بے بسی سے ابل پڑی تھی۔ اس نے شہر میں داخل ہونے کے بعد گاڑی کی رفتار کم کر لی تھی۔ فجر اپنا دل اپنے کانوں میں دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ فی الوقت اس کے سارے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی، مگر اس کے ذہن میں کچھ جملے گونج رہے تھے۔ آج میں نے نیل کے ساتھ مل کر ڈرفٹنگ کی، اور اس کے بعد ڈیڈ سے بے عزتی کروائی، یعنی میں اب ڈرفٹنگ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ کب سمجھیں گے گاڑیاں میری کمزوری ہیں، اور انہیں اڑانا میرا جنون۔ پہلو میں بیٹھا وہ شخص کون تھا؟ یہ ولیم جیسا ہو کر بھی اس جیسا نہیں تھا۔ اگر ولیم نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ اور اگر ولیم ہی تھا تو پھر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ معصوم زندگی اور شرارتوں سے بھرپور نوجوان یوں سر تا پیر بدل جائے؟ اس کا دماغ بے طرح درد کر رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی کن پٹیاں دبائی۔ آپ ٹھیک ہے؟ ولی نے اس کی جانب رخ کیا۔ سارے وقت وہ اب بولا تھا۔ 40 منٹ کا سفر 20 منٹ میں طے کر کے وہ گھر پہنچ گئے تھے۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو وہ گاڑی اندر لے گیا۔ فجر سیٹ سے پشت ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، ملے جلے سے جذبات تھے، وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ گاڑی رک گئی، اس نے آنکھیں کھولی اور گہری سانس لی۔ کل میں نے جب تک لینے نہ ہوں آپ باہر نہیں نکلیں گی۔ ایک اور حکم آیا۔ فجر کا دل کیا اپنا والیٹ اس کے سر میں دے مارے، مگر ایسے نہیں۔ اگر وہ بے وقوف بنا رہا تھا، وہ بہروپیہ تھا، تو اس بہروپیوں کا نقاب اٹھانے کا وقت آ چکا تھا۔ وہ سر اسپات میں لاتی گاڑی سے نکل گئی۔ نازک ہیل کے ٹک ٹک کچھ دیر گونجی۔ وہ جب تک اندر نہیں چلے گئے وہ وہیں کھڑا رہا، اور پھر گاڑی دوبارہ باہر نکال لی۔ ساتھ والی سیٹ اب خالی تھی، وہ جا چکی تھی، مگر اس کی خوشبو یہی تھی۔ وہ اب جبڑے بھنچے سرد سپاٹ تاثرات کے ساتھ گاڑی کا رخ رئیس مینشن کی جانب موڑ چکا تھا۔ یہ اگلا دن تھا۔ صفدر کا آفس جدید اور نفیس فرنیچر سے آراستہ تھا۔ دیواروں پہ ان کے کامیاب فیشن شوز اور فلمی ستاروں کے ساتھ تصاویر آویزاں تھیں۔ صفدر اپنی بڑی سی ایگزیکٹو کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تناؤ اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ فجر اس کے سامنے والی کرسی پر قدرے آگے کو جھکی بیٹھی تھی۔ صبح ولی کے ساتھ ہی آفس آئی تھی، اور اس کے بعد وہ اسے دکھائی نہیں دیا تھا، اور اس وقت وہ صفدر کے آفس میں بیٹھی ایک اہم پروجیکٹ ڈسکس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جوش اور لہجے میں التجا تھی۔ میز پر چائے کے رکھے کپ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ فجر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ صفدر، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ یہ صرف ایک فیشن شو یا شارٹ فلم نہیں ہوگی، یہ ایک تحریک ہوگی۔ فلک نے اپنی کتاب پر فریب کے ذریعے جو چنگاری لگائی ہے، میں اسے شعلہ بنانا چاہتی ہوں۔ ہم ان لڑکیوں کو آواز دیں گے جن کی کہانیاں کوئی نہیں سنتا۔
صفدر نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ پھر گیا. دماغ تو اس کا ٹھکانے پر ہوتا ہی نہیں تھا، مگر اب تو جیسے الٹی سمت بہنا شروع ہو گیا تھا. ہوش کی باتیں کرو، ہم فیشن ڈیزائنر ہیں، سماجی مسئلہ نہیں. ہمارا کام خوبصورت کپڑے بنانا اور بیچنا ہے، معاشرے کے ٹھیکیدار بننا نہیں. ہمیں پہلے ہی فلموں کے بڑے پروجیکٹ حاصل کرنے ہیں، ان پر توجہ دو. وہاں سے ہمیں نام بھی ملے گا اور پیسہ بھی. نام؟ کیسا نام صفدر؟ کیا صرف امیروں کی شادیوں اور فلموں کے لیے زرق برق لباس بنا کر ہم اپنا نام اونچا کر لیں گے؟ کہ ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا کہ ہم اپنے فن کو ایک مقصد دیں؟ فلک نے قلم سے جو کام کیا ہے وہی میں اپنے ڈیزائن سے کرنا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے کاسٹیومز اور کردار مل کر ان مجبور بے بس خواب دیکھتی لڑکیوں کی کہانیاں بیان کرے جنہیں یہ معاشرہ کچل دیتا ہے، جن کی شناخت چھین لی جاتی ہے، جنہیں زندہ اور درگور کر دیا جاتا ہے. صفدر کے چہرے پر استزائیہ مسکراہٹ ابھری. کیا انقلابی سوچ! اور اس انقلاب کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یاد ہے پچھلے 2.5 سال ہم نے جو کچھ کمایا سب کچھ اس کمپنی کو بڑا کرنے میں لگا دیا، ایک ایک پائی جوڑ کر اس مقام تک پہنچے کہ آج بڑے فلم ساز ہمیں کام دیں. اور تم چاہتی ہو کہ میں سب کچھ داؤ پر لگا دوں ایک ایسے خیال کے لیے جس سے ہمیں بدنامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا؟ سچ دکھانا بدنامی ہے، ان لڑکیوں کے خوابوں کو پیش کرنا جو اپنی پہچان کے لیے تڑپ رہی ہیں. یہ تمہیں بدنامی لگتا ہے؟ یہ وہ لڑکیاں جو مڈل کلاس سے بھی ہیں، ایلیٹ کلاس سے بھی ہیں، ہر طبقے سے ہیں، ان کے دکھ سانجے ہیں، ان کے خواب ایک جیسے. ہمارے کاسٹیومز ان کی خاموش چیخوں کو زبان دیں گے. وہ کچھ الگ کرنا چاہتی تھی، روایات سے ہٹ کر چلنا چاہتی تھی، مگر اس کا پارٹنر جواب دے رہا تھا. صفدر کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھ گیا. اس کے چہرہ سنجیدہ تھا. فجر، تم جذباتی ہو رہی ہو. یہ دنیا ایسے نہیں چلتی. لوگ ایسی چیزیں دیکھنا پسند نہیں کرتے جو انہیں بے آرام کرے. وہ تفریح چاہتے ہیں، حقیقت کی تلخی نہیں. اور اگر ہم نے ایسا کچھ کیا تو ہمارے موجودہ کلائنٹس بھی بھاگ جائیں گے. کون چاہے گا کہ ان کا نام ایک ایسی کمپنی سے جڑے جو معاشرتی بگاڑ پیدا کرنے والے موضوعات پر کام کر رہی ہو؟ تو کیا ہم ہمیشہ جھوٹ اور دکھاوے کی دنیا میں جیتے رہیں گے؟ کیا منار فیشن کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے؟ جب ہم نے یہ کمپنی شروع کی تھی تو ہمارا خواب صرف کپڑے بیچنا نہیں تھا، ہم کچھ مختلف کرنا چاہتے تھے، کچھ ایسا جس پر ہم فخر کر سکیں. وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی، ایسے جیسے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی. اور میں فخر کرتا ہوں اس پر جو ہم نے حاصل کیا، بغیر کسی متنازع کام کے ہم نے اپنی جگہ بنائی ہے. میں مزید رسک نہیں لینا چاہتا. فلموں کے وارڈروب ڈیزائن کرنا ایک محفوظ اور منافع بخش کام ہے. ہمیں اسی پر اپنی ساری توانائی لگانی چاہیے. زیادہ سے زیادہ فلمیں، بڑے سے بڑے بینرز، یہ ہے ہمارا مستقبل. فجر نے مایوسی سے اسے دیکھا. صفدر کافی بدل گیا تھا. حالات بدل دیتے. اس کی ساری توجہ ریونیو کی طرف تھی اور یہ ایک بزنس مین کی سوچ تھی. وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا، جبکہ فجر ایک آرٹسٹ کی طرح سوچ رہی تھی. وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے آئی تھی. وہ جانتی تھی وہاں لڑکیوں کے خواب کیسے ٹوٹ جاتے تھے. وہ ان خوابوں کو آواز دینا چاہتی تھی. تمہارا مستقبل شاید یہی ہو، میرا نہیں. میں صرف ایک بزنس وومن نہیں بننا چاہتی جو صرف نفع نقصان دیکھتی رہے. میرے لیے میرے ڈیزائن صرف کپڑے نہیں، احساسات ہیں، کہانیاں ہیں. اور فلک کے کردار، وہ تو جیسے میری سوچ کو زبان دے رہے ہیں. میں ان کرداروں کو اپنے کاسٹیومز میں زندہ کرنا چاہتی ہوں. وہ مضبوط لہجے میں بولی. صفدر نے گہری سانس لی اور کچھ نرم پڑ گیا. پھر اس کی آواز سنائی دی. میں تمہاری جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں عملیت پسند ہوں. ہم ایک ایسی کشتی میں سوار ہیں جسے ہم دونوں نے مل کر بنایا. میں اسے کسی ایسے طوفان میں نہیں دھکیل سکتا جس کا انجام ہمیں معلوم نہ ہو. تم چاہو تو اپنے طور پر کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ کر لو، لیکن منار فیشن کا نام اور وسائل اس میں استعمال نہیں ہوں گے. وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا. یہ آخری جملہ فجر کے لیے ناقابل یقین تھا. اس کے چہرے پر استضاء اور صدمے کی کیفیت ابھری. چھوٹا موٹا پروجیکٹ؟ صفدر، یہ میری زندگی کا مقصد بن چکا ہے اور تم اسے چھوٹا موٹا پروجیکٹ کہہ رہے ہو. منار فیشن میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا تمہارا. اگر تم ساتھ نہیں دینا چاہتے تو نہ دو، لیکن میں یہ کروں گی. میں ان لڑکیوں کی آواز بنوں گی، چاہے مجھے اکیلے ہی کیوں نہ کرنا پڑے. میں ثابت کروں گی کہ فیشن صرف جسم ڈھانپنے کا نام نہیں، یہ سوچ بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے. فجر تیزی سے مڑی اور آفس سے باہر نکل گئی. صفدر غصے اور بے بسی کے عالم میں اسے جاتا دیکھتا رہا. اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے. وہ واپس اپنی کرسی پر گر گیا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا. کمرے میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی جو ٹھنڈی چائے کے کپوں کی طرح سرد اور بے جان تھی. وہ جانتا تھا فجر پیچھے نہیں ہٹے گی. وہ اب اس پروجیکٹ کو اپنے ذاتی پروجیکٹ کے طور پر کرے گی. اتنا تو وہ اسے جانتا تھا. فجر کسی کو جواب دے نہیں تھی، مگر اس کے اپنے سر پر باپ کی تلوار لٹکی تھی. اس کے باپ کا معاشرے میں ایک نام تھا اور اسی وجہ سے سب جانتے تھے کہ منار کا ان سے کیا تعلق تھا. اگر یہاں ذرا سی اونچ نیچ ہوتی تھی تو اسے اپنے باپ کو جواب دینا پڑتا تھا، جس سے آگے ہزاروں لوگوں کو منہ دکھانا ہوتا تھا. وہ دونوں جانب سے بے طرح پھنس چکا تھا. ایسا نہیں تھا کہ فجر کا آئیڈیا برا تھا، مگر یہ متنازع تھا اور وہ اپنے باپ کے ڈر سے یہ نہیں کرنا چاہتا تھا. جانے اب آگے کیا ہوگا. رات کے 9 بجے
کا گھنٹا بجا تو منار فیشن کمپنی کی عمارت اب آہستہ آہستہ خالی ہونے لگے۔ دن بھر کی گہما گہمی کے بعد اب ہر سو ایک عجیب سی خاموشی چھا رہی تھی۔ بس ملازمین کے قدموں کی ہلکی چاپ اور لفٹ کے آنے جانے کی مدھم آوازیں اس سکوت کو توڑ رہی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ سب خاموش ہو گیا۔ سبھی ملازمین چلے گئے، مگر وسیع و عریض مرکزی ہال میں، جہاں استقبالیہ کاؤنٹر کے پیچھے دیوار پر منار کا جگمگاتا لوگو نصب تھا، ابھی دو وجود باقی تھے، فجر اور ولی۔ ولی اسے اس وقت اکیلے چھوڑ کر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ ہال میں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ فجر ابھی تک پرانے اسٹوڈیو میں تھی، جو ہال کے آخری قدرے تاریک کونے پر بنا ہوا تھا۔ یہاں سے اسٹوڈیو کی واحد کھڑکی نظر آ رہی تھی، جس کے سے اندر کا منظر دھندلا رہا تھا۔ فجر اسے محض 5 منٹ انتظار کرنے کا کہہ کر گئی تھی۔ وہ فون پر کسی کاروباری پیغام کا جواب دینے میں مصروف تھا جب اچانک بنا کسی وجہ کے اس کی نظر بے اختیار اسٹوڈیو کی کھڑکی کی جانب اٹھی، اور پھر وہیں ٹھہر کر رہ گئی۔ شیشے کی دھندلی سطح کے پار اسے کچھ غیر معمولی نظر آیا، نارنجی اور سرخ رنگوں کا ایک وحشیانہ رقص۔ ایک لمحے کو تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، مگر پھر منظر واضح ہوا۔ اندر آگ لگی تھی۔ اس کے ہاتھ سے فون پھسل کر قیمتی ایرانی قالین پر گرا، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ ایک بے آواز چیخ اس کے حلق میں اٹک گئی۔ اس کے قدم خود بخود حرکت میں آئے۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اسٹوڈیو کی جانب بھاگا۔ فجر، فجر تم ٹھیک ہو؟ دروازہ کھولو۔ وہ اسٹوڈیو کے بھاری لکڑی کے دروازے کو پیٹتے ہوئے چلا رہا تھا۔ اس کی آواز ہال کی خاموشی میں گونج رہی تھی، مگر اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ گھبراہٹ اور خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے دروازے پر کندھا مارا۔ لکڑی کے چرمرانے کی آواز آئی، مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ فجر، وہ دوبارہ چیخا، اور پھر ایک اور بھرپور دھکا، اور دروازہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ اندر کو کھل گیا۔ گرم ہوا کا ایک جھونکا اور جلتے ہوئے کپڑے کی تیز تلخ بو اس کے نتنوں سے ٹکرائے۔ اسٹوڈیو کے دونوں کونوں میں دیوار کے ساتھ رکھے پرانے شاہانہ کاسٹیومز کے ریک آگ کی لپیٹ میں تھے۔ قیمتی ریشم، مخمل اور بروکیڈ کے تھان شعلوں میں بل کھا رہے تھے، جیسے کسی اذیت ناک رقص میں مبتلا ہوں۔ شعلے لپک لپک کر چھت کو چھونے کی کوشش کر رہے تھے، اور گہرا سیاہ دھواں تیزی سے فضا میں بہہ رہا تھا۔ قریب ہی کھڑے چند بے جان مجسمے، جن پر ادھورے لباس آویزاں تھے، شعلوں کی لرزتی روشنی میں عجیب و غریب اور خوفناک سائے ڈال رہے تھے۔ اسٹوڈیو کافی بڑا تھا، جس کے آخری سرے پر لکڑی کی چکردار سیڑھیاں اوپر بنے ایک چھوٹے سے اسٹور روم تک جا رہی تھی۔ کمرے کی لائٹس بھی شاید شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بند ہو چکی تھی۔ صرف آگ کی روشنی ہی واحد ذریعہ تھی۔ آگ ابھی زیادہ پھیلی نہیں تھی، اپنی جگہ پہ ہی محدود تھی، یوں جیسے بڑی مہارت کے ساتھ لگائی گئی ہو، مگر وہ سمجھ نہیں پایا۔ دھواں آنکھوں میں چبھ رہا تھا، اور سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اسے فجر کہیں دکھائی نہیں دی۔ فجر، فجر! وہ دیوانوں کی طرح اس کا نام پکارتا ہوا اندر بھاگا۔ وہ مجسموں کے پیچھے، کپڑوں کے اونچے اونچے تھانوں کے ڈھیروں میں، ادھورے ڈیزائنوں سے بھری میزوں کے درمیان اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، جیسے وہ کہیں چھپ گئی ہو۔ اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا، اور پھر وہ اسے دکھائی دی۔ اسٹوڈیو کے آخری سرے پر بنے لکڑی کے زینے کی اوپری سیڑھیوں پر، دھوئیں کے مرغولوں کے درمیان وہ کھڑی تھی، سرد و سپاٹ تاثرات لی، ایک سادہ سے سوٹ میں ملبوس، بال معمول کی ڈھیلی پونی ٹیل میں مکید تھے۔ وہ بالکل ساکت اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آگ کے شعلے اس کے چہرے پر رقصا تھے، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہ تھا، بلکہ ایک عجیب سی ناقابل فہم کیفیت تھی۔ ولی تڑپ کر اس کی جانب بڑھا۔ فجر تم ٹھیک ہو؟ خدا کے لیے باہر نکلو، یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ زینے کی نچلی سیڑھی پر پہنچ کر بے تابی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں شدید تشویش تھی۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کہیں اسے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ اس نے بے تابی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے نیچے کھینچنا چاہا، مگر فجر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ایک لمحے ولی یہ بھول گیا تھا کہ وہ اس کی باس تھی، اور وہ محض ایک پی اے۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ یہاں ایک نقاب اوڑھ کر ایک جھوٹی شناخت کے ساتھ موجود تھا۔ اسے بس اتنا یاد رہا تھا کہ وہ لڑکی کو کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ فجر کے اپنی جگہ جمے رہنے پر اس نے پلٹ کر شدید حیرت سے اسے دیکھا۔ کمرے کی حدت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ آگ کے شعلے اب چھت پر نصب ہیٹ الارم تک پہنچ چکے تھے۔ ایک تیز بپ کی آواز گونجی، اور اگلے ہی لمحے چھت میں نصب اسپرنکلز سے پانی کی تیز دھاریں برسنے لگی، ٹپ ٹپ ٹپ۔ فجر یا میڈم فجر؟ فجر کی آواز میں برف جیسی ٹھنڈک اور کاٹ تھی، ولی کے وجود میں جیسے کسی نے برف پانی انڈیل دیا۔
اس نے فوراً فجر کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ اسے ناقابل یقین حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جس سکون اور تحمل سے کھڑی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے یہ آگ، یہ دھواں، یہ پانی کی بوچھار سب ایک ترتیب دیا گیا ڈرامہ تھا جس کی وہ مرکزی کردار تھی۔ پانی اب ان دونوں کے اوپر بھی گرنے لگا تھا، ان کے بالوں اور کپڑوں کو بھگو رہا تھا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، چلیں۔ وہ واپس اپنے مؤدبانہ پیشہ ورانہ انداز میں پلٹتا ہوا بولا اور جانے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ فجر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ کر سختی سے اپنی جانب موڑا۔ بجھتی آگ کے سرخ انگاروں اور پانی کی بوندوں میں اس کی آنکھیں چنگاریوں کی مانند دہک رہی تھی۔ کون ہو تم؟ ولی اورنگزیب یا پھر ولیم جوزف؟ اس نے استہزائی انداز میں پوچھا، ہر لفظ زہر میں بجھا ہوا۔ وہ اب اوپری زینے پر کھڑی تھی۔ ولی اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ وہ اسے جلد از جلد مناسب وقت پر سچ بتانا چاہتا تھا، مگر شاید وہ بھول گیا تھا کہ فجر جیسی ذہین اور شاطر لڑکی سے زیادہ دیر کچھ چھپا نہیں رہ سکتا۔ مان گئے تمہاری اداکاری کو ولیم صاحب؟ وہ ایک زنا اور نیچے اترے۔ اب ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ بہت کوشش کی تم نے، پوری کوشش کی مجھے بے وقوف بنانے کی۔ ایک پل کو تو میں بھی تقریباً بن ہی گئی تھی۔ تمہارے یہ گہرے سیاہ کانٹیکٹ لینس، یہ مشرقی حلیہ، صاف اردو، خود کو گلگتی کہنا، یہ تہذیب یافتہ رویہ، تمہاری یہ متاثر کن جسامت، تمہارے چہرے کا یہ ہی نشان۔ اس نے ولی کے گال پر موجود ہلکے سے نشان کی طرف اشارہ کیا۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کبھی نہ پہچان پاتا کہ تم اصل میں ہو کون۔ پانی کی دھاریں ان پر برس رہی تھی۔ آگ کے شعلے اب مدھم پڑ کر سسکیاں لے رہے تھے۔ دھواں پانی سے مل کر ایک عجیب سی گھٹن پیدا کر رہا تھا۔ جانتے ہو میں نے تمہیں یہ نوکری کیوں دی؟ فجر کی آواز میں اب تلخی کے ساتھ ایک گہرا دکھ بھی شامل ہونے لگا۔ صرف اس لیے کہ تمہاری اصلیت جان سکوں کہ آخر تم یہاں آئے کیوں ہو، تمہارا اصل مقصد کیا ہے۔ اور ماننا پڑے گا تم نے کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ کمال کی رازداری ہے۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی، مگر اس کی آواز میں چھپا درد صاف ظاہر تھا۔ کپڑوں کے سلگتے بجھتے شعلے جیسے اس کے اندر بھی بھڑک کر اب راکھ ہو رہے تھے۔ آخر اس نے دھوکہ کیوں دیا؟ اس کے ساتھ کیوں؟ آخر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کیوں؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ کون ہو تم؟ بتاؤ مجھے، کون ہو تم؟ چھت سے ٹپکتے شاور کے پانی کی مسلسل آواز اور اس کے اپنے آنسوؤں کی رم جھم میں وہ حلق کے بل چلائی۔ اس کے خوبصورت چہرے کے نازک نقوش بگڑ گئے۔ گردن کی رگیں غصے اور اذیت سے ابھر آئی۔ بھیگے بال اس کے چہرے پر چپکنے لگے۔ باہر چلو، میں سب بتاتا ہوں، ولی نے ضبط کی انتہا کرتے ہوئے قدرے جھکی ہوئی آواز میں کہا۔ نہیں، مجھے یہی ابھی جاننا ہے، بتاؤ مجھے آخر کون ہو تم؟ اس کی شدت جذبات سے بھری کانپتی ہوئی آواز ابھری۔ ولی جو اب تک خود پر ناقابل یقین ضبط رکھے اسے سن رہا تھا، اس کی برداشت جواب دے گی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا، پانی کے چھینٹے اڑاتا ہوا، اور لمحے کے 1000ویں حصے میں اس تک پہنچا۔ میں وہی ہوں جس کی تم بیوہ بنی گھومتی ہو۔ اس کے الفاظ میں اذیت تھی، درد تھا، برسوں کا کرب، اور جانے کیا کچھ تھا جو فجر کے وجود کو جڑوں تک ہلا گیا۔ فجر ساکت رہ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ پانی ان کے چہروں سے، بالوں سے، کپڑوں سے بہہ رہا تھا۔ اسٹوڈیو میں جلے ہوئے بھیگے کاسٹیومز کے ڈھیر، خاموش کپڑے، بے حس و حرکت مجسمے جن کے مصنوعی چہروں پر پانی کی لکیریں بہہ رہی تھیں، اور دیواروں پر پڑتی پانی کی لکیریں، سب ان کی اذیت، ان کے عجیب رشتے کے گواہ تھے۔ صرف وہ اور یہ بے جان چیزیں اس لمحے کی شدت کو محسوس کر رہے تھے۔ شاید الارم کی تیز آواز باہر ایمرجنسی ایگزٹ تک پہنچ گئی تھی تو گارڈز بھاگتے ہوئے دروازے پر نمودار ہوئے۔ میڈم سر، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ وہ دروازے میں کھڑے اندر کے منظر کو دیکھ کر ہکلاتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ لوگ جائیے، فجر نے حیرت انگیز طور پر مضبوط مگر برف جیسی سرد آواز میں حکم دیا۔ آگ مکمل طور پر بجھ چکی تھی۔ کالک زدہ بھیگے ہوئے اسٹوڈیو سے دھواں آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو زخمی سوالیہ اور نہ جانے کتنے ہی انکہے جذبات سے بھری نظروں سے گھور رہے تھے۔ پانی اب بھی ان پر برس رہا تھا، جیسے ان کے اندر کی آگ کو بجھانے کی ناکام کوشش کر رہا۔ گارڈز کے دروازے سے پلٹتے ہی اسٹوڈیو میں ایک ناقابل بیان بوجھل خاموشی چھا گئی۔ فجر نے چند لمحے پہلے کی ناقابل یقین خود اعتمادی سے حکم دینے کے بعد اب ولی کو ایسی نظروں سے دیکھا جن میں شدید بے یقینی، ٹوٹا ہوا مان اور ایک نیا جنم لیتا ہوا غصہ تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے بالوں سے ٹپک کر اس کے گالوں پر بہہ رہی تھی، مگر آنسوؤں کا ایک نیا سیلاب امڑنے کو تیار تھا۔ یعنی تمہاری موت بھی ایک ڈرامہ تھی؟ اس کی آواز بامشکل سرگوشی سے بلند تھی۔
تم کتنے بڑے بہروپی ہو، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا، بے پناہ غصہ تھا، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی بے یقینی جو ولی کی دنیا کو الٹ پلٹ کر گئی تھی۔ یہ الفاظ سن کر ولی نے بے ساختہ اسے کندھوں سے تھام لیا۔ فجر میری طرف دیکھو، اس کی آواز میں ایک عجیب سی التجا تھی۔ کیا تمہیں میرے چہرے سے، میری ان آنکھوں سے لگتا ہے کہ میری موت ایک ڈرامہ تھی؟ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں نقصان پہنچانے آیا ہوں؟ وہ خود شدید بے یقینی کے عالم میں بول رہا تھا، اس کی انگلیوں کی گرفت میں ایک تڑپ تھی۔ فجر نے ایک لمحے کے لیے اس کے خوبصورت بھیگے ہوئے چہرے، اس پر موجود ہلکے سے نشان اور اس کی آنکھوں میں جھانکتی اذیت کو دیکھا، اور پھر جیسے کسی خواب سے جاگی ہو ایک جھٹکے سے اپنے بازو چھڑائے۔ تو پھر تمہیں 3.25 سال بعد میری یاد کیوں آئے تم یہاں، کیوں؟ وہ اب کی بار حلق کے بل چلائی۔ اس کے چہرے کے نقوش بگڑ گئے تھے، لب شدت جذبات سے کپا رہے تھے، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ کچھ ایسی ہی حالت ولی کی بھی تھی، مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھا۔ ہاں، 3.25 سال گزر گئے تھے ان کے نکاح کو، کیونکہ تم میری بیوی ہو، کیونکہ میں تمہارا ولی ہوں۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے نرم مگر پردرد لہجے میں بولا۔ فجر کی حالت، اس کا یہ ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود اس کا دل جلا رہی تھی۔ وہ دونوں ہی جل رہے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ فجر اس کی جلن، اس کی اذیت سے واقف نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ پچھلے 3.25 سالوں میں کیا بیتی تھی، کن مرحلوں سے گزر کر وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ تو تم اب حق جتانے آئے ہو؟ فجر کی آواز میں زہر بھری تلخی تھی۔ جب میں نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ لیا، جب میں نے آسمان پر قدم رکھ دیا، تو اب تم مجھ پر اپنا حق جتانے آئے ہو؟ وہ جانے کیا سوچ رہی تھی، اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ ولی نے ضبط کا ایک کڑوا گھونٹ بھرا اور ایک بار پھر شاید لاشعوری طور پر اسے چھونے کی کوشش کی۔ دور رہو مجھ سے! وہ تڑپ کر ایک زینہ اور اوپر چڑھ گئی، ان کے درمیان فاصلہ بڑھاتی ہوئی۔ تم ایک جھوٹے، گھٹیا، دھوکے باز اور ایک نمبر کے بہروپی ہو۔ آنسو اب اس کی آنکھوں کی قید سے آزاد ہو کر شاور کے پانی میں گھل مل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ ولی نے کرب زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ساری سچائی ابھی اس لمحے نہیں بتائی جا سکتی تھی، وہ سنے گی بھی نہیں۔ یقین کرنا تو دور کی بات ہے، وہ بری طرح بدگمان ہو چکی تھی۔ اس کا بھروسہ، اس کا اعتماد، سب کچھ چکنا چور ہو چکا تھا۔ وہ اب سینے کی ریلنگ پر سر ٹکائے، رخ موڑے بے آواز سسکیاں لے رہی تھی۔ ولی نے حلق میں ابھرتے ہوئے دکھ کے گولے کو نیچے اتارنے کی کوشش کی۔ 3.25 سال لگے مجھے آسمان سے زمین پر آنے میں۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ میں تمہارے لیے زمین پر آیا، مگر تم تب تک آسمان ہو چکی تھی۔ یہ سارا وقت میں نے صرف تم تک پہنچنے کی کوشش میں لگایا۔ وہ اپنی صفائی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ تمہیں اب نہیں آنا چاہیے تھا، جاؤ یہاں سے! وہ ایک بار پھر چیخی، آواز میں وہی پرانی کاٹ لوٹ آئی تھی۔ اور تمہیں میرا ان 3.25 سالوں میں ایک بار بھی خیال نہیں آیا؟ اس بار ولی کے لبوں سے شکوہ پھسلا، لہجے میں صدیوں کی تھکن اور دکھ تھا۔ میں تمہارا شوہر تھا، تم نے ایک بار بھی مجھ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے فون کیا تھا، وہ رخ پلٹتے ہوئے پھر سے چلائی، مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی دم توڑ گئے۔ کیا کہتی آگے سے؟ کیا سننے کو ملا تھا؟ بس ایک فون کال، اور تم نے مان لیا میں مر چکا ہوں؟ ولی کی آواز میں اب تلخی در آئی تھی۔ تمہارے پاس میرا پتہ تھا، تم ایڈنبرا آ سکتی تھی، تم کوشش کر سکتی تھی، مگر نہیں، تم نے مجھے نہیں ڈھونڈا، تمہیں کبھی میری ضرورت تھی ہی نہیں۔ وہ اپنی جگہ زخمی کھڑا تھا، دونوں گھائل تھے، دونوں کے شکوے اپنی اپنی جگہ بجا تھے۔ وقت کے بے رحم چکر نے ان دونوں کا بہت نقصان کیا تھا۔ ہاں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں تھی، نہ تب نہ اب ہے، پھر کیوں آئے ہو؟ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ! نم آنکھیں لیے وہ پھر سے چیخی، مگر دل کے کسی چور دروازے سے پچھلے 1.5-2 ماہ کی یادیں آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ کیسے وہ اس کا خیال رکھتا تھا، کیسے اس کی ہر چھوٹی بڑی بات کا دھیان رکھتا تھا وہ شخص، وہ دھوکے باز کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تضاد اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ مجھے آنا پڑا کیونکہ میں تمہارا ولی ہوں، کیونکہ پچھلے 3.25 سال میں نے اذیت میں گزارے ہیں۔ جانتی ہو کیوں؟ وہ اب سلگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے تھے۔ ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، صرف پانی کے ٹپکنے کی آواز۔ کیونکہ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم کسی اور سے شادی نہ کر لو۔ لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ کیونکہ مجھے وہاں ہونا تھا جہاں ارسل تھا، تمہارے دل میں، مجھے وہاں ہونا تھا فجر۔ وہ ساکت رہ گئی، ایک دم ساکت۔ اس نے آنکھوں میں امڑتی ایک نئی نمی کو جیسے پیتے ہوئے کہا، وہ لعنتی ویڈیو اسے آج بھی اتنی ہی اذیت دیتی تھی جہاں وہ ارسل کے لیے رو رہی تھی، جہاں اس نے ارسل کے پاؤں پکڑے تھے، ایک ایسی محبت کا اظہار جو کبھی اس کا مقدر نہ بن سکی۔ مجھے وہاں ہونا تھا، اس مقام پر جہاں تم نے ارسل کو رکھا تھا۔ جتنی محبت تم نے اس سے کی وہ مجھے چاہیے تھی۔ کاش
ہاں وہ اس کے دل میں رہنا چاہتا تھا. پتہ نہیں کب یہ خواہش اتنی شدت اختیار کر گئی، اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا. وہ بھیگی آنکھوں سے کہہ رہا تھا، اسے کل کو کیا جواب دے گی جس کے لیے تجھے اللہ نے بنایا ہے؟ تیری محبت کسی غیر پر لٹا دی، ساری محبت کسی غیر پر لٹا دی. اماں کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج اٹھے. وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اس کی محبت چاہتا تھا. پچھلے 7 مہینوں میں اس نے یہی تو چاہا تھا. اسی ایک امید پر تو وہ جی رہا تھا. اسی الفاظ سن کر سمجھ آئے تھے، تم تک پہنچنے کے لیے، تمہاری حفاظت یقینی بنانے کے لیے مجھے کیا کچھ نہیں کرنا پڑا. تمہاری جان اتنی اہم تھی کہ میں ولی اورنگزیب بن کر تمہارے سامنے آیا. اور اورنگزیب کے نام پر فجر کو جیسے کسی نے گرم سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈال دیا. اس کے دماغ میں نئے خوفناک وسوسوں نے ڈنک مارا. اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی. بے ساختہ اس کے خشک ہوتے لبوں سے الفاظ پھسلے، کیا تمہارا رئیس اورنگزیب سے کوئی تعلق ہے؟ وہ خوف زدہ اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. ولی ایک لمحے کو خاموش ہو گیا. وہ شدت سے چاہتا تھا کہ انکار کر دے، مگر وہ جانتا تھا کہ رئیس ان کے درمیان آ چکا تھا اور وہ فجر کو مزید کسی اندھیرے میں، کسی جھوٹ میں نہیں رکھ سکتا تھا. اس نے بے ساختہ تھوک نکلا. حلق خشک ہو رہا تھا. بتاؤ مجھے، کیا تعلق ہے تمہارا اس سے؟ اس بار وہ پھر سے چیخی. چہرے اور آنکھوں پر اب غصے سے زیادہ خوف غالب تھا. ولی نے آنکھیں میچ کر ایک گہری سانس لی، خود پر ضبط کیا اور پھر آنکھیں کھولی. ان میں ایک شکست خوردہ سی کیفیت تھی. رئیس اورنگزیب میرے ماموں ہیں. فجر کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو. وہ لڑکھڑائی. ولی تیزی سے آگے بڑھا. وہ اسے تھامنا چاہتا تھا مگر فجر نے کامتا ہوا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے وہیں روک دیا. نو پلیز، دور رہو مجھ سے. وہ زینوں پر ہی بے دم ہو کر بیٹھتی چلی گئی. ولی ساکت بے بس کھڑا رہ گیا. او مائی گاڈ! وہ بے یقینی سے بڑبڑائی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روئے یا ہنسے، اپنی قسمت پر، اپنی بے وقوفی پر. تو تمہیں رئیس نے بھیجا ہے، تم اس کے لیے یہاں آئے ہو؟ وہ ہولے ہولے بڑبڑا رہی تھی جیسے اپنے حواسوں میں نہ ہو. اس کی آواز میں زندگی کی رمق ختم ہوتی جا رہی تھی. نہیں فجر، نہیں، میں تمہارے لیے یہاں آیا ہوں، میرا یقین کرو. وہ بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھ گیا. اس کی آواز میں التجا کی انتہا تھی. فجر کا وجود اب بری طرح لرز رہا تھا. رئیس کی کہی ہوئی کچھ باتیں، اس کی دھمکی اب اسے سمجھ آ رہی تھی. یعنی سب ختم ہونے والا تھا. اس کے لرزتے وجود کو دیکھ کر ولی کو اپنے وجود میں ایک ناقابل بیان اذیت بڑھتی محسوس ہو رہی تھی. فجر! اس نے کانپتے ہاتھوں سے فجر کا ہاتھ چھونا چاہا. دور رہو مجھ سے. وہ گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے، اپنے وجود کے گرد بازوؤں کا حصار باندھ گئی. وہ رئیس جیسے طاقتور اور بے رحم شخص کا مقابلہ کسی صورت نہیں کر سکتی تھی، کسی بھی معاملے میں نہیں. اور اب تو ولی بھی اسی کا خون نکلا تھا. رئیس اورنگزیب، ولی اورنگزیب، وہ ان دونوں کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی تھی. ایک جال تھا جس میں وہ پھنس چکی تھی. جاؤ یہاں سے. اسے اپنی آواز بہت دور سے کسی گہری کھائی سے آتی سنائی دی. میں تمہیں یہاں اس حال میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں. وہ منمنایا لہجے میں اٹل ارادہ تھا. کہا نہ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پولیس بلا لوں گی. وہ وحشت زدہ لہجے میں آخری حربے کے طور پر چلائی. اسے پولیس کا ڈر نہیں تھا، پھر بھی وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا. وہ اسے دیکھ رہا تھا اپنی نم شکست خوردہ آنکھوں سے. وہ لڑکی جس کے لیے وہ رئیس جیسے ڈارک لارڈ سے ٹکر لینے کو تیار تھا، وہ اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی. اس کی ہر کوشش رائگاں جا رہی تھی. وہ اب الٹے قدموں زینے اتر رہا تھا، آہستہ آہستہ، قدم بقدم. فجر کا وجود جو زینے پر سکڑا سمٹا بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں دھندلا ہوتا گیا. وہ اب بھی ہولے ہولے بڑبڑا رہی تھی، شاید خود سے مخاطب تھی. میں ہار نہیں مانوں گی، میں اس سب کا مقابلہ کروں گی، میں یہ بھی سروائیو کر لوں گی. اس کی آواز میں ٹوٹا ہوا عزم تھا، مگر اسٹوڈیو کی گیلی سوگوار فضا میں اس کی سسکیاں کہیں دب کر رہ گئی. ولی دروازے تک پہنچ کر ایک لمحے کو رکا، پلٹ کر اسے آخری بار دیکھا اور پھر بھاری قدموں سے باہر نکل گیا. او گاڈ! یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ. اور میں نے پہلے کہا تھا اس کو پتہ چل جانا ہے اور اس نے بہت ہنگامہ کرنا ہے اور اس نے بہت کہنا ہے کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا. اب مجھے یہ نہیں پتہ کہ آگے کیا ہوگا، وہ اس چیز کو اچھے سے لے گی یا نہیں. لیکن خیر، مجھے اس سب چیزوں میں جو چیز یاد آئی وہ مالا کی یاد آئی. اف یار، ان دونوں میں جو کیمسٹری تھی، جو لاسٹ ایپیسوڈ جو تھی نا، کیا مطلب جو لاسٹ والے باب تھے 17، 18، 19، مطلب میں نے اسی طرح جس طرح یہ ناول ہے ہر ایپیسوڈ کے کافی زیادہ پارٹس بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح میں نے مالا کے بھی پارٹس ایسے ہی بنائے تھے، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی ایسے ہی
ان کو پارٹس میں کنورٹ کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ وہ بہت لینتھی ہوتی تھی، ایک پوری ایپیسوڈ بہت لینتھی ہوتی تھی. تو اسی طرح وہ بھی تھا. اور آخری والی ایپیسوڈس میں جو ان سب کی کیمسٹری تھی، او گاڈ، میں نہیں مطلب سب کی نہیں، مالا اور جو ماہر فرید کی کیمسٹری تھی، مطلب وہ بن کہے ایک دوسرے کو جان جاتے تھے. اور ان کا اتنا پیور رومانس ہوتا تھا، مطلب رومانس ان دا سینس نہیں کہ مطلب میں بیان نہیں کر سکتی، مجھے وہ بہت اچھا لگا تھا. بے شک ان کی اینڈ جیسی بھی ہو، وہ ناول کی جس طرح کی بھی اینڈ ہو میں مانتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ناول اتنا زبردست تھا. اس کی کیمسٹری اس میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ وہ سنو. اور میں نے اس کو ختم بھی کر دیا. اور اس کی شروع والی 33 ایپیسوڈ میرے مین چینل پر ہیں اور باقی کے ایپیسوڈ فار ایور بک ہیون چینل پر ہیں. تو 33 ایپیسوڈ کے بعد جو 34 ایپیسوڈ ہے آپ لوگ اس میں جائیں. اس کے نیچے میں آج یا کل میں کیا کرتی ہوں کہ میں مالا کے 33 جو پارٹس ہیں نا اس کی میں آپ لوگوں کو وہ لنک دے دیتی ہوں اگر آپ لوگ سننا چاہیں. اور بعد میں اگر مجھے فار ایور بک ہیون پر بھی اس کو ہائڈ کرنا پڑا تو میں اس کے پوری لسٹ آپ لوگوں کو اپنے واٹس ایپ چینل پر دے دوں گی. آف کورس جب میں اس کو پرائیویٹ کروں گی مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میں نے اگر وہ ناول سنا ہے تو آپ لوگ بھی وہ سنیں. وہ بہت مزے کا ناول ہے، یقیناً آپ لوگ انجوائے کریں گے. اور میں نے اس ناول پر اتنا زیادہ ٹائم لگایا لیکن مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو میں اب اس کی لسٹ بھی بنا دیتی ہوں اور میں آپ لوگوں کو اس کا لنک بھی دے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ وہ سن لیں اور جان لیں، کیونکہ وہ ناول بہت مزے کا ہے. اس میں جو ان دونوں کی کیمسٹری تھی، لاسٹ ایپیسوڈس میں جو کیمسٹری تھی، اور شروع والی ایپیسوڈ تو ظاہر سی بات ہے مجھے نہیں پتہ آپ لوگوں نے سنی یا نہیں سنی، لیکن وہ ناول یار نمرا کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ جیسا مرضی لکھے اینڈ جیسا بھی ہو، ان کے ناول اتنے مزے کے ہیں. آپ ایک نا وہ کیا بندہ بندھ جاتا ہے اس کے ساتھ. تو خیر مجھے وہ بہت مزے کا لگا. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو بھی مزہ آئے اس کو سن کر. تو یہ بھی ناول آپ لوگوں کو اچھا لگے، یہ بھی اسی کی طرح کی وائبس دے رہا ہے، اسی لیے میں نے مالا کے بارے میں بات کہی. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اور میرا خیال ہے یہ باب بھی، افریت والا باب اب ختم ہو گیا، اب اگلا باب شروع ہوگا. تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.